بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور فقہی احکام کے دروس میں ہم نے سبق نمبر 147 پڑھ لیا، اور یہ بھی یاد رہے احکام میں ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ حصہ اول کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور حصہ دوم جو ہے وہ جاری ہے۔ تو سبق نمبر 147 میں ہم نے مسافر کی نماز کے احکام ہی پڑھے تھے۔ البتہ پہلے مسئلے ہم نے نماز کے اندر جو ہے وہ اس کے اجزاء کی کمی یا زیادتی کے بارے میں بھی مسئلے پڑھے تھے، اور سبق نمبر 148 میں انشاءاللہ مسافر کی نماز کے متعلق احکام پڑھیں گے، یا دوسرے لفظوں میں نماز قصر کے بارے میں مسئلے پڑھیں گے۔ 1263، 1264، 1265، 1266 اس طرح مسئلے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ 1263 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے وہاں کا سفر 8 فرسخ نہیں ہے، یا شک ہو کہ 8 فرسخ ہے یا نہیں، اور راستے میں اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا سفر 8 فرسخ تھا، تو اگرچہ تھوڑا سا سفر باقی ہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھنے، اور اگر پوری نماز پڑھ چکا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ قصر پڑھے۔ قصر کا معنی 4 رکعتی نماز 2 کر کے پڑھے، لیکن اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، آپ کی یاد دہانی کے لیے، توجہ دلانے کے لیے دوبارہ پڑھتے ہیں مسافر کی نماز۔ مسئلہ نمبر 1263، جس شخص کو یقین ہو کہ جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے وہاں کا سفر 8 فرسخ نہیں، یا شک ہو کہ 8 فرسخ ہے یا نہیں، اور راستے میں سے معلوم ہو جائے کہ اس کا سفر 8 فرسخ تھا، تو اگرچہ تھوڑا سا سفر باقی ہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، یعنی 4 رکعتی نماز 2 کر کے پڑھے۔ اگر پوری نماز پڑھ چکا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ قصر پڑھے، یعنی 4 رکعتی پڑھ چکا ہو تو پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھے، لیکن اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ وقت گزر گیا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1264، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر 2 جگہوں کا درمیانی فاصلہ 4 فرسخ سے کم ہو اور کوئی شخص کئی دفعہ ان کے درمیان جائے اور آئے، تو خواہ ان تمام مسافتوں کا فاصلہ ملا کر 8 فرسخ بھی ہو جائے، اسے نماز پوری پڑھنی ضروری ہے۔ جی دوبارہ آپ اس کو سن لیں ہیں، یہ عام طور پہ بڑے شہروں میں یہ چیز مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر 2 جگہوں کا درمیانی فاصلہ 4 فرسخ سے کم ہو اور کوئی شخص کئی دفعہ ان کے درمیان جائے اور آئے، تو ان تمام مسافتوں کا فاصلہ ملا کر 8 فرسخ بھی ہو جائے، اسے نماز پوری پڑھنی ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1265 مسئلہ نمبر، مسافر کی نماز۔ اگر کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستہ 8 فرسخ سے کم اور دوسرا 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہو، تو اگر انسان وہاں اس راستے سے جائے جو 8 فرسخ ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، اور اگر اس راستے سے جائے جو 8 فرسخ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ جی دوبارہ اس چیز کو یاد دہانی کے لیے بیان کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ کہ 1265 مسئلہ نمبر، مسافر کی نماز۔ اگر کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستہ 8 فرسخ سے کم ہو، دوسرا 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہو، تو اگر انسان وہاں اس راستے سے جائے جو 8 فرسخ ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، اور اگر اس راستے سے جائے جو 8 فرسخ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ پوری نماز
پڑھے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1266 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ 8 فرسخ کی ابتدا اس جگہ سے حساب کرنا ضروری ہے جہاں سے گزر جانے کے بعد آدمی مسافر شمار ہوتا ہو۔ غالباً وہ جگہ شہر کی انتہا ہوتی ہے، لیکن بعض بہت بڑے شہروں میں ممکن ہے وہ شہر کا آخری محلہ ہو اور اس کی انتہا آخری پڑاؤ ہو۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی مسافر کی نماز کی پہلی شرط تھی کہ 8 فرسخ ہو، اور دوسری شرط کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ مسافر اپنے سفر کی ابتدا سے ہی 8 فرسخ طے کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یعنی یہ جانتا ہو کہ 8 فرسخ تک کا فاصلہ طے کرے گا، لہذا اگر وہ اس جگہ تک کا سفر کرے جو 8 فرسخ سے کم ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ کرے جس کا فاصلہ طے کردہ فاصلے سے ملا کر 8 فرسخ ہو جاتا ہو، تو چونکہ وہ شروع سے 8 فرسخ طے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ وہاں سے 8 فرسخ آگے جانے کا ارادہ کرے یا مثلا جانا آنا ملا کر 8 فرسخ ہوتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ بس ارادے کا دخیل ہے انسان کی نماز کے قصر ہونے میں، اور ارادہ جو ہے یقین جانیے نیت اور ارادہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم صرف نماز کے بارے میں نہیں، روزے کی بات کریں، ویسے بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسافر اپنے سفر کی ابتدا سے ہی ارادہ کرنا اس کا ضروری ہے، اور وہ تب نماز اس کی قصر ہوگی جب وہ ارادہ رکھتا ہو۔ ویسے ہی اگر ارادے کے بغیر وہ 50 کلومیٹر بھی کر لے، 100 کلومیٹر بھی کر لے، تو پھر اس کا نماز کا مسئلہ قصر نہیں ہوگا، لیکن ارادے کے ساتھ اس کا 8 فرسخ ہونا لازمی ہے۔ اس شرط کا نچوڑ یہ ہے۔ اور مسئلہ نمبر 1267 ہے مسافر کی نماز۔ جس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ اس کا سفر کتنے فرسخ کا، مثلا کسی گمشدہ شخص یا چیز کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کر رہا ہو اور نہ جانتا ہو کہ اسے پا لینے کے لیے اسے کہاں تک جانا پڑے گا، تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ مثلا کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ 8 فرسخ کر لے، لیکن اگر واپسی پر اس کے وطن یا اس جگہ تک کا فاصلہ جہاں وہ 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو 8 فرسخ یا اس سے زیادہ بنتا ہو، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ مزید یہ کہ اگر وہ سفر پر جانے کے دوران ارادہ کرے کہ وہ مثلا 4 فرسخ کی مسافت جاتے ہوئے اور 4 فرسخ کی مسافت واپس آتے ہوئے طے کرے گا، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ جب وہ ارادہ کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز قصر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ 1268 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ مسافر کی نماز ہے۔ مسافر کو نماز قصر کر کے اس صورت میں پڑھنی ضروری ہے جب اس کا 8 فرسخ طے کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ لہذا کوئی شخص شہر سے باہر جا رہا ہو اور مثال کے طور پر اس کا ارادہ یہ ہو کہ کوئی ساتھی مل گیا تو 8 فرسخ کے سفر پر چلا جاؤں گا، اور اسے اطمینان ہو کہ ساتھی مل جائے گا، تو اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے۔ اور اگر اسے اس بارے میں اطمینان نہ ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ تو نتیجہ وہی ہے کہ جس کا ارادہ کیا ہوا ہے یا جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق اس کا نماز کا جو ہے وہ قصر ہونا یا پوری پڑھنا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ جی اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ جی 1269 مسئلہ نمبر مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل عنوان ہے جو شخص 8 فرسخ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اگرچہ ہر روز تھوڑا سا فاصلہ طے کرے، اور جب حد ترخص جس کا معنی
بیان ہو چکا ہے گزشتہ مسئلوں میں، یا کچھ آئے گا کچھ جگہوں پہ میں نے ایک جگہ بیان بھی کیا تھا، اور آئندہ بھی جو ہے وہ مسئلے میں آئے گا۔ تک پہنچنے جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن اگر ہر روز بہت کم فاصلہ طے کرے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنی نماز پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے۔ جی، یہ آسان مسئلہ ہے۔ نیکسٹ مسئلے کی طرف بڑھتے 1270 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جو شخص سفر میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، مثلا بیوی، بیٹا، قیدی اور نوکر، اگر اسے علم ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ کا ہے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، اور اگر اسے علم نہ ہو تو پوری نماز پڑھے، اور اس بارے میں پوچھنا ضروری نہیں اگرچہ بہتر ہے۔ جی، بہت آسان مسئلہ، جو جس کے انڈر ہوگا اس کو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے اگر علم ہو، اور اگر اسے علم نہیں ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اس بارے میں تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1271، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ جو شخص سفر میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، اگر وہ جانتا ہو یا گمان رکھتا ہو کہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اس سے جدا ہو جائے گا اور سفر نہیں کرے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ بہت آسان مسئلہ، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ جو شخص سفر میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، اگر وہ جانتا ہو یا گمان رکھتا ہو کہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اس سے جدا ہو جائے گا اور سفر نہیں کرے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ جی، مسئلہ نمبر 1272، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی جو ہے وہ مسافر کی نماز ہے۔ جو شخص سفر میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہو، اگر اسے اطمینان نہ ہو کہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اس سے جدا ہوگا اور سفر جاری نہیں رکھے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے، لیکن اگر اس میں اطمینان ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے۔ ایک شخص دوسرے کے اختیار میں، مثلا شوہر کے اختیار میں بیوی ہے، یا مالک کے اختیار میں ملازم ہے، تو ملازم کو نہیں معلوم کہ اس نے کہاں تک سفر کرنا ہے۔ اگر اسے 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اس سے جدا ہوگا اور سفر جاری نہیں رکھے گا تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر اسے اطمینان ہو 4 فرسخ سے زیادہ وہ سفر کرے گا اور 8 فرسخ تک چلا جائے گا تو نماز قصر کرے گا۔ جی، تیسری شرط، یہ تیسری شرط جو ہے وہ مسافر کی نماز قصر کے بارے میں ہے۔ پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ مسافر کو جو ہے وہ 8 فرسخ کم از کم سفر کرے، دوسری شرط تھی کہ اپنے ارادے سے کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ راستے میں مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے۔ اگر وہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنا ارادہ تبدیل کر دے یا اس کا ارادہ متزلزل ہو جائے اور جس دوری تک وہ گیا تھا، جس سفر تک وہ گیا ہے، واپسی کو ملا کر 8 فرسخ سے کم ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ تو یوں کہیں کہ پہلی شرط مسافر سفر 8 فرسخ کرے، دوسری شرط وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو، تیسری شرط ارادے میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہ ہو۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ جی، تیسری شرط کا ایک مسئلہ ہم اس سبق میں بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ نمبر 1273 ہے۔
1273 ہے۔ اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جو واپسی کے سفر کو ملا کر 8 فرسخ کو سفر ترک کر دے اور پختہ ارادہ کر لے کہ اسی جگہ رہے گا یا 10 دن گزرنے کے بعد واپس جائے گا یا واپس جانے اور ٹھہرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ پس اگر کوئی شخص فاصلہ طے کرنے کے بعد واپسی کے سفر کو ملا کر 8 فرسخ ہو تو سفر ترک کر دے اور پختہ ارادہ کر لے کہ اسی جگہ رہے گا یا 10 دن گزرنے کے بعد واپس جائے گا یا واپس جانے اور ٹھہر جانے کے بارے میں کوئی ڈیسیژن بھی نہ لے سکے، فیصلہ نہ کر سکے، تو پھر پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔